بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یو آر واچنگ اسلامک AU انفو یوٹیوب چینل۔ تو میں اپنے اسلامک چینل میں اپنے ویئرز کو دل سے خوش آمدید کہتی ہوں، اور آج میں قرض کی ادائیگی کے لیے وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ اگر کسی پر قرض ہو تو اسے دنیا میں ہی اپنا قرض ادا کر دینا چاہیے۔ آخرت کے معاملات بہت سخت ہوتے ہیں۔ حقوق اللہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد جو بندوں کے حقوق ہیں وہ بندوں کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ اگر نہ معاف کیے تو اسے نیکیاں دینی پڑیں گی، اگر نیکیاں ختم ہوگی تو اس کے گناہ آپ کے سر لاد دیے جائیں گے۔ تو قرض کی ادائیگی، کوئی بھی مال لیا ہو، پیسے لیے ہوں، تو اس کے لیے یہ وظیفہ آپ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ قرض سے نجات پا جاؤ گے، قرض آپ کے سر سے اتر جائے گا۔ تو وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے، ویڈیو آگے پہنچانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل اسلامک AU انفو یوٹیوب سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اور ویڈیو کو آگے سے آگے اپنے فرینڈز، ریلیٹیوز اور فیملی ممبر میں شیئر کرتے رہا کرے، تاکہ جو بھی ویڈیو سے مطلب کہ چاہیے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے، اس سے مستفید ہو سکے۔ اور ویڈیو کو لائک بھی کیا کرے۔ بعض لوگ سن لیتے ہیں لیکن سبسکرائب اور لائک نہیں کرتے، تو آپ کا کیا جاتا ہے اگر آپ سبسکرائب بھی کر دیں چینل کو اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ تو اب میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاتی ہوں قرض کی ادائیگی کے لیے۔ اگر کوئی شخص قرض کی ادائیگی میں مبتلا ہو، خواہ مال لیا ہو یا پیسے لیے ہوں یا سونا، کوئی بھی کسی بھی قسم کا قرض آپ کے سر ہو اور قرض اتارنا مشکل ہو، قرض کی مطلب کہ آپ ادائیگی نہ کر سکتے ہو، آپ کی پاکٹ منی اتنی اجازت نہ دیتی ہو، آپ کے اخراجات بہت زیادہ ہوں کہ آپ قرض نہیں اتار سکتے، تو وضو کر کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ 21 بار سورۃ تحریم پڑھے، انشاءاللہ العزیز جلد ہی قرض ادا ہو جائے گا۔ اول آخر اس کے درود ابراہیم 3 مرتبہ یا کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں جو چھوٹا آپ کو آسانی سے یاد ہو، صحیح تلفظ کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہوں۔ جی ہاں، آپ نے وظیفہ کیا، کوئی بھی عمل کیا، لیکن اس کا تلفظ آپ نے صحیح ادا نہیں کیا تو وظیفہ کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وظیفہ بھی تب ہی کام آئے گا اگر آپ نے تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ پڑھا۔ جب بھی کوئی وظیفہ کرو، جب بھی کوئی عمل کرو تو صحیح پڑھنے والے کو سنا دو، جسے تلفظ کے ساتھ، مخارج کے ساتھ صحیح پڑھنا قرآن پاک آتا ہو، تو اس کے بعد ہی آپ کوئی بھی عمل کرو، کوئی بھی وظیفہ کرو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو اس کا رزلٹ ضرور ملے گا۔ تو اول آخر اس کے درود ابراہیم یا کوئی سا بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو، اور 21 مرتبہ سورۃ تحریم پڑھے، انشاءاللہ العزیز جلد ہی قرض ادا ہو جائے گا۔ تو یقین کے ساتھ عمل کیجئے اور نماز کو بھی اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے۔ جو نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ کبھی غمگین نہیں ہوگا، کبھی پریشان نہیں ہوگا، کبھی مشکلیں نہیں اس کے ساتھ آئیں گی، اس کے قرض ادا ہوتے رہیں گے۔ تو نماز دل کا سکون ہے، نماز آنکھوں کا نور ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور قبر میں بھی سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، تو نماز مسٹلی پڑھنی چاہیے۔ تو جب بھی دعا مانگو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔